السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد یعنی آپ کے والد ماجد تھے۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور افت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریقہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور افت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا اور چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں آپ کے اپنے والد کے نونہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 55 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی عبداللہ راہی ملک بقا میں ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی یمن جس کا نام برکا تھا،
کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ یمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عمر یمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و مجتبی غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے والد و ماجد تھے، جو بچپن جب آپ اپنی ماں کی شکم میں تھے تبھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ یتیم ہی پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ